اگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانہ دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھوم ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے روح کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سمرا سمر کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دولہا کے پیارے جلوے کعبۃ اللہ بارہ حضرت دلہن لکھا کہ دلہن کی طرح تیار رہا بار بار نکھار رہا سوار رہا خوش نہ رہا پیٹھ میں جو حجر اسود لگا ہوا اعلیٰ حضرت عالم عشق و محبت میں ڈوب ہو کے ملاحظہ کر رہے ہیں اس سفر معراج تو یہاں کہتے ہیں کہ پیٹھ میں جو حجر اسود لگا ہوا خوبصورت کمر میں دل کی طرح لگ رہا اور وہ حجر اسود بھی خود کو دکھا رہا ہے سنوار رہا تو نظر میں کیا ہے نظر میں کیا ہے تو کہتے ہیں نظر میں دولہا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی سات بہت سے تھے خوشی کے بادل امٹ کے آئے دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ جھوما میزاب سر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر فوار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے ہوا کا گستاخی کرنا یہ محاورہ ہوا بے دفعے طور پر چلے کبھی یہاں سے آ رہی کبھی یہاں سے جس میں کپڑے اڑتے ہوں تو اس کو کہتے ہیں ہوا گستاخی کر رہی کعبۃ اللہ اس میں دلہن کی طرح تیار خوشبو سے معطر ہوا کپڑے اڑا رہی کعبۃ اللہ کا غلاف اڑ رہا ہے تو ماحول میں خوشبو پھیل رہی اس خوشبو کو غزال ہرن نے اپنے ناک میں بسا لیا جس خوشبو کو آج ہم مشک ختم کہتے ہیں دنیا کی بہترین خوشبو سبحان اللہ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال ناپے بسا رہے تھے پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین کو اونچی چوٹی کو ناز و تن کی سبا سے سبزے میں لہریں آتی دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے نہا کے نہروں میں وہ چمکتا لباس آبے رواں کا پہنا کہ موجیں چھڑیاں تھی دھار لچکا حباب تابا کے تھل ٹکے تھے پرانا پردہ ملک جاتا چودھری
اعلیٰ حضرت یہاں پر اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ذہن میں سوال آئے گا، کسی ذہن میں سوال آئے تو اس کا جواب یہ کہ 27ویں کو چاند نہیں ہوتا، اس دن معراج ہوئی، 14ویں کو پوری آفتاب کے ساتھ چمکنا ہوتا ہے چاند، اس چاندنی میں سفر نوری سفر ہوتا، وہ سواری نورانی ہے، سوار نورانی ہے، راوی نورانی، تو چاندنی سے بہتر نورانی۔ تو اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی اشارت فرما دیا، نئے نرالے طلب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رب کو یہ کب گوارا ہوتا کہ یہ چاندنی جو اتنے عرصے سے چمک رہی، یہ چاند کی چاندنی اتنے عرصے سے چمک رہی، اس راستے پر رب تبارک و تعالیٰ کیسے گوارا فرماتا؟ رب نے نئے نرالے انتظامات فرمائے اس نوری راستے کے لیے۔ رب نے فرشتوں کو تعینات فرما دیا کہ قدم قدم پر فرشتے ہیں اور ان کی آنکھ سے جو نور کا تار نکل رہا ہے اللہ کا پیارا حبیب اس پر سفر کرے۔ سبحان اللہ۔ پرانا پردہ ملکجا تھا، اٹھا دیا فرش چاندنی کا، ہجوم تارے نگاہ سے کوسوں، قدم قدم فرش بادلے تھے۔ ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، دل کی آنکھ سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو یہ راستے کا لکھنے کے بعد اور 27ویں کو شب معراج ہوئی، اس کی وضاحت کرتے ہوئے پھر اس راستے کو تصور میں لاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسا سفر ہے اور کیسا راستہ ہے۔ غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ اس آنکھ سے دیکھ کے لکھ رہے ہیں، تو یہ آنکھ کہہ رہی ہے کہ ایسا کیا دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی دکھائیں۔ اس آنکھ کو کہتے ہیں کہ تمہیں دکھا نہیں سکتا، تمہارے لیے دعا کر سکتا۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے۔ اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جھوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھوبل، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مولانا محمد آلہ وبارک وسلم والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ میری تپش جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں کا گھوڑا پڑا جیسے جا رہے برکتیں لے کر واپس آ رہے، اسی طرح سے واپس خوشخبریاں لے کر آ رہے۔ خبر یہ تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی گھڑی پھرے گی، وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا پڑھا چکے تھے۔ تجلی حق کا صحرا سر پر، ہم نے جو شیر
پیش کیے جس میں حضرت دولہا لکھا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا شخص کو دولہا پایا، لفظ دولہا لکھا. کسی کے ذہن میں آئے کہ جب دولہا لکھا تو دولہا کے سر پر صحرا کیا تھا، دولہا پر نچھاور کیا ہو رہا تھا، نچھاور کرنے والا کون تھا، اس انداز میں نچھاور ہو رہا تھا. تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں کہ تجلی حق کا صحرا سر پر تھا اور نچھاور درود و سلام ہو رہا تھا. درود و سلام نچھاور کرنے والے فرشتے تھے اور اس انداز میں کر رہے تھے کہ دو رویا دونوں طرف قطار لگا کر ادب کے ساتھ اپنے پروں کو جمع کر سلام پیش کر رہے تھے. سبحان اللہ. تجلی حق کا صحرا سر پر، سلام و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. جو ہم بیوا ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے. ابھی نہ آئے تھے مشت زیتر کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت، صدا شفاعت میں دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے. عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خردہ سا بھڑکنا، شعائیں بکے اڑا رہی تھیں، تڑپتے آنکھوں پہ سائے تھے. ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ بلبلے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. منور وہ نور برسا کے راستے پر، گرے تھے بادل بھرے تھے جنگل، امڑ کے جنگل ابھر رہے تھے. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خاک ان کے راہ گزر کی. اب یار دیکھا جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اتر. چاند سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ہم تو یہ سوچ رہے ہیں تم غافل ہو گئے، اس وقت لاپرواہ ہو گئے، مت کٹی ہوئی تھی تمہاری. چاند کہتا کیا ہوا، میں نے بھیک تو لے لی نور کی، اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا پڑ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے. آپ کہتے ہیں غافل ہو گئے. میں کیا غافل ہو گیا کہ تمہارے قریب سے گزرے تو سواری جب راستے پر چلتی ہے تو گرد اڑتی ہے، یہ نورانی گرد اپنے لیے تبرک لے لیتا تو کیا ہوتا، تبرک اپنے اوپر ملتا رہتا. پھر یہ ہوتا کہ اس تبرک کے ملنے سے جو تیرے اندر آج داغ نظر آ رہے ہیں وہ داغ بھی صاف ہو جاتا. سبحان اللہ. تو چاند کہتا ہے کیسے کہہ سکتے ہیں. آگے کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پورے راستے دیکھا نہیں. یہ دو شعر سنیے. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خاک ان کے راہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے. مراد کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے، مہکتے بلبل لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلا رہے تھے. نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہمانی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم افلاک جام و مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے. خواب الٹے وہ مہر
جلا دے رخسار گرمیوں پر، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، تپ چڑھی تھی مانا بخار، فلک کو ایسا نور دیکھ رہا فلک بھی حیران، میرے پاس ایسے ایسے نور ہیں مگر یہ نور تو کبھی دیکھ، ہیبت سے بخار آ گئی، مانا گھبرا گیا، اور بخار آنا کہتے کانپنا شروع ہو، تو اس سے کیا ہوا، تارے جھڑنے لگے، جب تارے آسمان سے جھڑنے لگے تو راستہ پورا نورانی ہو گیا، ایسا کہ نور کا پانی بھرا ہوا، آب گوہر کمر کمر تھا۔ یہ بھی دو شعر سنیے، نقاب الٹے وہ مہر انور، جلال رخسار گرمیوں پر، فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی، تپکتے انجم کے آبلے تھے، یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوہر کمر کمر تھا، صفائے راہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے، سبحان اللہ، ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے، بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کثرت، رب تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، پھر زمین کی اونچائی تو وہ تو ایک طرف رہ گئی، لیکن آسمانوں میں کیا ہوا اور عرش پر کیا ہوا، بڑھا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام ریگ کثرت، فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت، یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے، وہ ذل رحمت وہ روح کے جلوے کے تارے چھٹتے نہ کھلنے پاتے، سنہری زر وقت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے، جلا وہ سروے جمع خرامہ، فرشتے بھی برکت حاصل کرنے کے لیے انتظار میں کہ ہم بھی جب بارات گزرے گی تو ہم بھی شامل ہو جائیں، ہم بھی شامل ہو جائیں، رفتار ہماری پوری رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے نا، ہمارے جو دنیاوی علم کے مطابق نور کی رفتار فرشتوں کی اس سے بھی زیادہ ہوگی، مگر کہتے ہیں فرشتوں کی رفتار کتنی ہو، فرشتے انتظار کرتے رہ گئے، جب بارات گزری تو فرشتوں کو یوں محسوس ہوا جھلک سی ہے، جھلک سی آئی، فرشتے انتظار کرتے رہے، تو برکت کے لیے پھر فرشتے، برکت نہیں ملی برکت تو ملی، شامل ہو کے نہیں ملی، تصور کر کے ملی، پھر فرشتوں کا تصور شامل ہوا، ان کی سوچ، ان کا خیال، کیونکہ رفتار کتنی تیز تھی، اعلیٰ حضرت کتنی تیز تھی، تو جواب ملتا بیان نہیں کیا سکتا، ہاں اندازہ اس سے کر لو کہ پلک جھپکنے کا عمل جو ہے اس میں کتنی دیر لگتی ہے، ایک مرتبہ پلک جھپک لے، پلک جھپکنا اور ہے، آنکھیں میچنا اور، اگر آپ یوں کر کے آنکھیں بند کریں اور پھر کھولیں، یہ آنکھیں میچنا ہو گیا، پلک جھپکنا تو یہ ہے کہ ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا، پلک جھپکتی رہتی، 1 منٹ میں کوئی 5, 10, 20 مرتبہ جھپک جاتی ہے، کہتے ہیں یہ ایک مرتبہ جو جھپکنے کا عمل ہے اس میں کتنی دیر لگتی ہے، تو ہمارے یہاں سے جواب ملتا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ سیکنڈ کا کون سا حصہ، کہتے ہیں پلک جھپکی نہیں، پلک تو جھپکتی رہی، پلک جھپکتی رہی، اس سے پہلے میرے آقا سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، سبحان اللہ، چلا وہ سروے جمع خرامہ، نہ رک سکا سدرہ سے بھی دامہ، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب اینوں آن سے گزر چکے تھے، جھلک سی قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہ کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹ
چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے تھے۔ یہ مقام آ گیا حضرت نہیں جا سکتا ہوں آگے۔ اب اعلیٰ حضرت نے کہا اس کے بعد ذہنوں میں سوالات پیدا ہوں گے تو روش کے تحت ہوں گے، عقل کے تحت ہوں گے، وہم کے تحت ہوں گے۔ جس نے بھی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو روش کا کیا حال ہوا، عقل کا کیا حال ہوا، وہم کا کیا حال ہوا۔ سب سے زیادہ اس میں اگر کوئی مضبوط ہوتا ہے وہ جس کا ماننا مشکل، بہت مشکل، ناممکن کے برابر، وہم نے کہا میں نہیں مانوں گا، تو وہم کا کیا حال ہوا۔ اتنا وقت نہیں ہے، میں اشارتاً عرض کر دیا، یہ 3 اشعار سنیے۔ روش کی گرمی کو جس نے سوچا، دماغ سے ایک بھکوکا پھوٹا، خرد کے جنگل میں پھول چمکا، دہر دہر پیڑ جل رہے تھے، جنہوں میں جو مرغ اب اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، یہ سدرا ہی پر رہے تھے تھک کر، چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھے، قوی تھے مرغان بہم کے پر، اڑے تو اڑنے کو اور دم بھر، اٹھائی سینے کی ایسی ٹھوکر کہ خون اندیشہ تھوکتے تھے۔ اتنے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عرش معلّہ کو صدائے رحمت آتی، کیا ہے صدائے رحمت؟ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے۔ یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جانوں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، جھکا تھا مجرے کو عرش آنا، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے، ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں، عرش معلّہ پر روشنی کے راستے ذریعے دنیا چاند سورج روشنی دیتے، سورج کی روشنی کتنی، سورج سے بھی بڑے بڑے روشنی دینے والے ہیں، سیارے ستارے جو بھی آپ ہیں، اور عرش معلّہ سبحان اللہ۔ جب سرکار علیہ السلام کا روح عرش معلّہ پر چمکا تو جو روشنی کے ذرائع تھے نا وہ سارے چراغ کی طرح ہوتے، چراغ کی روشنی پھر بھی زیادہ ہوتی، لیکن وہ چراغ جھلملانے لگتا نہ رہے اور کم ہو جاتی ہے روشنی، روشنی اور کم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جتنے تھے میرے آقا کے نور کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جھلملاتے ہوئے چراغ کی طرح ان کی روشنی ہو گئی، اور شرم کے مارے ان کے چراغوں کے نور جھک گئے۔ استعارہ ضیائیں کچھ عرش پر یہ آئیں کہ ساری تندیلیں جھلملائیں، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے، یہی سما تھا کہ بیت رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، اور اے محمد قریب و احمد قریب آسر برے ممجد نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش رنگدارانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے، تبارک اللہ شان تیری۔ آئیے مل کے پڑھتے
اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش نظرانی کہیں تقاضے مثال کے دے وہ نیچے روش عقل اور وہم ان کو ذہن میں لائیے اور اس کے بعد آج اشعار لکھ کر اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ یہ اشعار بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ کی شان ہے اللہ جسے چاہے ترانی کہتے جسے چاہے دعوت دے کے بلوا لو اللہ کی شان ہے اس میں کیوں اپنی عقلوں کو لاتے ہو میرا مشورہ یہ کیا غرض سے کہہ دو کہ سر جھکا دے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو ڈالے کسے بتائے کدھر گئے تھے سنانے ہیں لو متا کہاں تھا نشان کیفو الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے ادھر سے پیغام تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبت کا سامنا تھا جمال و رحمت ابھارتے تھے بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقتاً فعل تھا ادھر کا تنزلوں میں ترقی افزا تناطل اللہ کے سلسلے تھے ہوا آخر کے ایک بجرا کم مجھے بحر ہو میں ابھرا دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے کسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا بھرا جو مثل نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے وہ باغ میں یہ عرض کر دوں لفظ ترارا لغت میں نہیں ملے گا ترارے ملے گا ترارے کیونکہ ترارے کہتے اس کو کہ جلدی جلدی قدم کو بڑھانا بہت تیز قدم چلانا تو یہاں جو کہنے والا ایک ہی قدم بڑھا تو ترارے نہیں آئے گا ایک ہی قدم بڑھا جو ساری رفتاروں سے اوپر ہے کتنا مثل نظر کی جو رفتار ہے اس سے اور پھر قدم تیزی سے یہ دو رفتاریں مل رہی ہیں ساتھ ترارے کی ضرورت ہی نہیں یہ واحد چلے گا ترارے نہیں ہے ترارا بھرا جو مثل نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے اٹھے جو قصرے تنہا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے کہا تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے آگ کچھ ایسا رنگ لایا کہ گنجاؤ گل کا مرگ اٹھایا باپ استعارے میں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات خصوصی کا لا محدود باپ باپ لفظ استعمال کر کے استعارے کو مکمل کرتے ہوئے باپ کے لیے استعارہ جب استعمال ہوگا تو لوگوں کے ذہن میں آئے کہ کلیوں کی بات ہوگی تو کلیاں پھول بنیں گی تو یہ استعارہ مکمل ہوگا کہتے ہیں نامحدود بات کا استعارہ اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ وہاں جو کچھ تھا راز ہی راز رہا
کلیاں کلیاں ہی رہی، رب کے حکم سے ان کلیوں پر تکمے لگا دیے کہ وہ کلیاں پھول بنے ہی نہیں، کلیوں میں ہی وہ باغ چلتا رہا۔ وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ وہ گل کا پر اٹھایا، کہ راہ میں کلیوں کی باغ پھولے، گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے۔ محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، وصل و فرقت، وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ زبان سوکھی دکھا کے موجیں تڑپ رہی تھی کہ پانی پائیں، بھنور کو یہ ذوق تشنگی تھا کہ حلقے آنکھوں میں پڑ گئے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اپلاخر کے ڈھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار کدھ کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ زبان کو انتظار گفتن، تو گوشت کو حسرت شنیدن، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو ستارہ، مقام و مرتبے والی جگہ پر جانے سے جانے والے کو مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، اعلیٰ